بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، اس کے سبق نمبر 8 کے پہلے حصے بذریعہ نماز میں آپ سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم اپنے آج کے اس سبق میں جانیں گے تشہد۔ نماز میں ہم تشہد پڑھتے ہیں تو تشہد سیکھیں گے سب سے پہلے حصہ نماز میں۔ حصہ گرامر میں ہم جو اشارہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں ھذا، ہؤلاء، ذالک اور اولئک، یہ حروف اور اس کے علاوہ حروف جر کے حوالے سے 4 اہم باتیں سیکھیں گے۔ نکات تعلیم یا شوق کے حوالے سے ہم جو ہے وہ ایک نئی بات سیکھتے ہوتے ہیں ہمیشہ، تو آج ہم نکات تعلیم یا شوق میں ایک اچھی بات سیکھیں گے۔ اس سبق میں کل 13 نئے الفاظ سیکھیں گے جو کہ قرآن پاک میں 1454 مرتبہ استعمال ہوتے ہیں۔ اس سبق میں کتنے الفاظ سیکھنے جا رہے ہیں ہم؟ صرف 13 الفاظ سیکھنے ہیں۔ تو تیار ہیں آپ لوگ 13 الفاظ یاد کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے؟ چلیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التحیات للہ والصلوات۔ والصلوات والطیبات۔ التحیات سبھی قولی عبادتیں۔ التحیات سبھی قولی عبادتیں۔ التحیات واحد ہے کہ جمع؟ جمع۔ کیسے ہمیں پتہ چلا؟ اس کے جمع ہونے کا پتہ ہمیں چلا کہ اس کے آخر میں الف اور تا آتا ہے، تو تحیہ اس کی واحد ہے اور تحیات یہ جمع ہے۔ تحیہ واحد اور تحیات جمع ہے۔ یہ قرآن پاک میں 6 مرتبہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے سبھی قولی عبادتیں۔ سبھی قولی عبادتیں کون کون سی؟ جیسے نماز پڑھنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، دعوت یا تبلیغ کرنا، کسی کو اچھی بات کہنا، کسی کو نصیحت کرنا، کسی کو صحیح راستہ بتانا، کسی کو اچھا مشورہ دینا، سب اللہ کی خاطر یہ جو ہم اپنی زبان کا استعمال کرتے ہوئے عبادات کرتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ قولی عبادتیں۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ ہم ذکر کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں، کسی کو دین سکھاتے ہیں، کسی کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں، کسی کو اچھی نصیحت کرتے ہیں، کسی کو اچھا مشورہ دیتے ہیں اللہ کی خاطر، تو یہ کیا ہے؟ سارا کچھ قولی عبادتیں۔ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ قولی عبادتیں۔ ساری قولی عبادتیں للہ، اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہم سیکھ چکے ہیں للہ کا لفظ پہلے، الحمد للہ میں ہم اس کو تفصیل سے سیکھ چکے ہیں۔ ساری تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہم نے الحمدللہ میں سیکھا تھا۔ یہاں پہ ہے التحیات للہ، ساری قولی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ ساری کی ساری قولی عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ والصلوات اور سبھی بدنی عبادتیں۔ والصلوات سبھی بدنی عبادتیں۔ یہ صلوات واحد ہے کہ جمع؟ جمع ہے بالکل، کیونکہ اس کے آخر میں الف تا ہے، الف تا جمع کے ساتھ آتا ہے، پہچان ہو گئی اس سے۔ اور اس کا واحد ہے صلاۃ۔ کیا ہے اس کا واحد؟ صلاۃ۔ تو صلوات سبھی بدنی عبادتیں۔ بدنی عبادتوں میں کیا کیا آئے گا؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے،
کسی کو ٹریننگ دینا، تربیت کرنا، کسی کی مدد کرنا، آپ کچھ کام کرنے میں اس کا کسی کا ہاتھ بٹا دیتے ہیں، کسی کو تعلیم دیتے ہیں، کچھ سکھاتے ہیں، اسی طرح سے آپ جا کر کسی کو دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کے لیے آپ سفر کرتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، تو یہ جو فزیکل کرنے والے کام ہیں یہ کیا ہے؟ بدنی عبادتیں. نماز میں ہم رکوع اور سجود، ان کے رکوع سجدہ کرتے ہیں، ایسے کہ جی نماز جو ہے یہ قولی عبادتوں میں بھی ہم نے ذکر کیا، کیونکہ نماز میں ہم جو ہے وہ زبان کے ذریعے سے بھی عبادت کرتے ہیں نا، ہم پڑھتے بھی ہیں، اللہ کا ذکر بھی، اللہ کی ثنا بھی کرتے ہیں، ایسے ہی ہے. اور نماز دونوں میں آئے گی، یہ قولی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے، یہ ایک جامع عبادت ہے. تو بدنی عبادتیں وہ جس میں ہمیں فزیکلی انوالو ہونا پڑتا ہے، ہم اپنے جسم کا، اپنے ہاتھ کا استعمال کرتے ہوئے اس عبادت کو یا اس اچھے کام کو سر انجام دیتے ہیں، اس کو کیا کہا جائے گا؟ بدنی عبادت. اس کو کیا کہا جائے گا؟ اب روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا جسم، ہمارا بدن جو ہے بھوک برداشت کرتا ہے، بھوک سہتا ہے، تو بدنی عبادت ہے. حج کرتے ہیں تو ہمیں سفر کرنا پڑتا ہے، ہمیں سعی، رمی جمرات، صفا مروہ میں ہم سعی کرتے ہیں، طواف کعبہ، ہمیں وہ سارے مناسک ادا کرنے پڑتے ہیں. تو حج بھی ویسے جامع اور مکمل عبادت ہے، لیکن بدنی عبادت بھی ہے، کیونکہ اس میں زیادہ آپ کی فزیکل اپیرنس ہے. اور کسی کو آپ ٹریننگ دیتے ہیں، کچھ اچھا کرنا سکھاتے ہیں، کسی کو آپ تعلیم دیتے ہیں، یا آپ دعوت دینے کے لیے کہیں چل کے جاتے ہیں، کسی کے گھر گئے، یا آپ نے کہیں جا کے کسی کو اللہ کے دین کی دعوت دی، تبلیغ کی، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ بدنی عبادتیں. یہ سارا کچھ کیا ہے؟ بدنی عبادتیں. آگے ہے والطیبات، اور سبھی مالی عبادتیں، والطیبات، سبھی مالی عبادتیں. طیبہ یا طیبات یہ قرآن پاک میں 46 مرتبہ آتا ہے، اور طیبات، اور یہ بھی جمع ہے کیونکہ اس کے آخر میں بھی الف تا آیا، تو اس میں التحیات بھی جمع، اور صلوات بھی جمع، اور طیبات یہ بھی جمع. اور سبھی مالی عبادتیں، مالی عبادتیں جیسے کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں نا، زکوٰۃ دینا، اپنے مال کو استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سے ہم صدقہ کرتے ہیں تو یہ بھی مالی عبادت ہے، کچھ خیرات کر دینا، ٹھیک ہے. تو مالی عبادتیں، مال خرچ کر کے، مال کے ذریعے سے آپ جو بھی عبادت کریں، جو بھی اچھا کام کریں، وہ مالی عبادت میں آئے گا. دوسرا ترجمہ اس کا یہ بنے گا کہ سارے تعظیمی کلمے، التحیات، اس کی دو ٹرانسلیشنز بنتی ہیں. ایک تو یہ جو ہم نے پڑھی، ساری قولی باتیں، ساری بدنی عبادتیں، اور ساری مالی باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. ایک ترجمہ یہ ہو گیا. دوسرا ترجمہ سارے تعظیمی کلمے، تعظیم کے لیے ہم جو کلمات کہتے ہیں، جناب علی یا صدر ذی وقار، یعنی جتنے بھی ہم تعلیمی کلمات کہتے ہیں، تو سارے تعظیمی کلمے، ساری عبادتیں، ساری پاکیزگی اللہ ہی کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی. ایک ٹرانسلیشن کیا ہوئی؟ ساری قولی عبادتیں، ساری بدنی عبادتیں، اور ساری مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے. دوسری ٹرانسلیشن کہ سارے تعظیمی کلمات اور ساری عبادتیں اور ساری پاکیزگیاں اللہ ہی کے لیے ہیں. کس کے لیے ہیں؟ بخاری اور مسلم میں یہ ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 70,000 ایسے آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور کتاب کے داخل ہوں گے. 70,000 ایسے لوگ ہیں، ایسے آدمی ہیں جو بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں، نہ وہ کسی اور سے کراتے ہیں، نہ بدشگونی لیتے ہیں، اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. بلی نے راستہ کاٹ دیا، اب کچھ برا ہوگا، بدشگونی لیتے ہیں. شیشہ ٹوٹ گیا، کچھ برا ہونے والا ہے، بدشگونی لیتے ہیں.
اس طرح کی جو متس بہت ساری ہم نے بنائی ہوئی ہیں، اس کو کہتے ہیں بدشگونی لینا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدشگونی. صبح صبح کوئی آزمائش آ گئی، صبح صبح کوئی چھوٹا سا، تو سارا دن جی اب تو آج تک دن ہی زیادہ لگا، سویرے سویرے نقصان ہو گیا، صبح صبح ایسے ہو گیا، تو اب تو سارا دن پڑا پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ بدشگونی لیتے ہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے، اللہ پر توکل نہیں کرتے، اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے توبہ و استغفار نہیں کرتے، بدشگونی لینا شروع کر دیتے ہیں. یا جھاڑ پھونک کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں کہ کسی سے دم کروا لو، درود کروا لو، یعنی کسی سے دم درود کے لیے کسی کے پاس چلے جاؤ، کوئی تعویذ لے آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 70,000 لوگ، 70,000 آدمی جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے، اور یہ وہ ہوں گے جو نہ خود کرتے ہیں، نہ خود کسی کو دم وغیرہ یا جھاڑ پھونک کرتے ہیں، نہ کسی سے کراتے ہیں. وہ صرف اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں. جھاڑ پھونک پہ یقین یا بلیو نہ خود کسی کو لکھ کے دیتے ہیں، نہ کہتے ہیں آؤ میں تمہیں دم کر دوں، ٹھیک ہے جی، اور نہ کسی سے کراتے ہیں، اور نہ ہی بدشگونی لیتے ہیں. مختلف قسم کی بدشگونی لی جاتی ہے نا، اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں. تو یہ سن کر حضرت عکاشہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ بیٹھے تھے، آپ صحابہ سے ارشاد فرما رہے تھے، تو وہاں پہ صحابی رسول بیٹھے تھے حضرت عکاشہ بنت محصن. محسن ہم کہتے ہیں سین کے ساتھ، یہ صاد کے ساتھ ہے، محسن رضی اللہ عنہ. وہ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ مجھے ان میں سے کر دے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے ہیں. میرے لیے دعا کیجئے، اللہ مجھے ان میں سے کر دے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ہو، یعنی کہ آپ نے دعا کی اور کہا کہ تم ان میں سے ہو. پھر ایک اور صحابی اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا میرے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عکاشہ اس میں تم پر سبقت لے گیا، عکاشہ اس میں تم پر سبقت لے گیا. اس سے ہمیں اس حدیث مبارکہ سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے، یہ بات پتہ چلتی ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کوئی اچھی بات سنتے ہیں تو ہمیں جلدی سے اس پہ عمل کرنا چاہیے، اچھے کام میں جلدی کرنی چاہیے، اچھے کام میں زیادہ سوچ بچار، اچھے کام میں جلدی کرنی چاہیے، اور کہ اللہ ہمیں اس کو کرنے کی توفیق دے. یہ اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے، ورنہ کوئی اور سبقت لے جائے گا آپ سے پہلے. دیکھیں آپ کوئی اچھا کام، کوئی اچھا ٹرینڈ جو ہے وہ سیٹ کرتے ہیں اور لوگ آپ کے اس کام کو فالو کرتے ہیں، تو جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا، آپ کو کیا ہوگا، اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا. لیکن اگر آپ سے پہلے کسی اور نے کر لیا تو پھر سارے لوگ اس کی اتباع اور اس کی پیروی میں جائیں گے نا، پھر وہ ثواب یا وہ برکات کوئی اور سمیٹ لے گا، کوئی اور سبقت لے جائے گا. لہٰذا کوئی اچھا کام، کوئی اچھا آئیڈیا ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی یونیک طریقہ ہے کہ ہم اس طرح سے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، یہ انسانیت کی بڑی خدمت ہوگی، اس میں زیادہ سوچ بچار نہ کریں، شروع کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی. ہر دعا کے ساتھ گزرے زمانے کا احتساب کریں اپنا، اور آئندہ کا پلان بنائیے کہ میں نے وقت جو گزر چکا ہے، زندگی عمر کا جو حصہ گزر چکا ہے، برتھ ڈے سیلیبریٹ تو ہم کرتے ہیں، لیکن برتھ ڈے پہ جو کرنے والا کام ہوتا ہے کہ میری اتنی زندگی گزر گئی تو میرے اعمال جو ہیں وہ کیسے ہیں، میں کس سٹیج پہ کھڑا ہوں، اور مجھے آئندہ آنے والی زندگی کے لیے کیا لاہ عمل، کیا طریقہ کار اپنانا ہے، پلاننگ میری کیا ہوگی، میں کس طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزار سکتا ہوں. تو یہ آئندہ کا پلان ہونا چاہیے. تشہد کے شروع میں 3 عبادتوں کا ذکر ہوا ہے، 3 عبادتوں کا ذکر ہوا ہے نا تشہد کے شروع میں. تو مجھے یہ دعا کرنی چاہیے، یعنی ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں ان تینوں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں قولی باتوں میں بھی حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بدنی باتوں میں بھی حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مالی باتوں میں بھی حصہ لینے کی، ان تینوں عبادتوں میں شریک ہونے، شامل ہونے کی اللہ سے توفیق مانگا کریں، دعا کیا کریں، اور تینوں کا پھر اپنا احتساب بھی کیا کریں کہ میں قولی عبادات کتنی کرتا ہوں روزانہ کے معمولات میں، بدنی عبادات کتنی کرتا ہوں روزانہ کے معمولات میں،
اور مالی عبادات کتنی کرتا ہوں، کسی کی مدد کتنی کرتا ہوں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے میں اللہ کی راہ میں خرچ کتنے کرتا ہوں، کرتا بھی ہوں یا نہیں کرتا، ہفتے بعد ایک آدھ دن کہیں پہ دے دیا، مہینے میں دے دیا، ٹھیک ہے جی، اپنا احتساب کریں اور پلان بنائیے کہ میں ان تینوں عبادتوں کا کچھ نہ کچھ حصہ روزانہ جو ہے وہ کروں گا اپنی زندگی میں، کہ ذکر اذکار کا ایک اپنے زندگی میں حصہ رکھیں کہ اذکار کرنے ہیں، اور بدنی باتیں آپ نمازیں باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، بدنی باتیں ساری پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، اور کسی کو اچھی بات کہنا شروع کر دیں۔ جب ہم کسی کو اچھی بات کہتے ہیں تو ہماری تربیت پہلے ہو جاتی ہے۔ میں وہ ہمیشہ یعنی کہ وہ بات کیا کرتا ہوں کہ ہمارے صوفی بزرگ ہیں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، اب ان کے پاس ایک بڑھیا دور دراز سے، اس وقت پیدل سفر ہوتے تھے نا، یہ گاڑیاں ٹرانسپورٹیشن اتنی جدت یا ترقی نہیں ہوئی تھی، لوگ پیدل سفر کر کے آیا جایا کرتے تھے، تو وہ کسی دوسرے گاؤں سے پیدل سفر کر کے بڑھیا اپنے پوتے کو لے کے آپ حضرت جی کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ یہ بچہ بڑا تنگ کرتا ہے، اس کو کوئی دم کر دیں، اس کے لیے دعا فرما دیں، یہ بچہ تنگ کرتا ہے۔ ان کا کیا تنگ کرتا ہے؟ کہنے لگی یہ شکر اور گڑ بہت کھاتا ہے، بیمار ہو جائے گا، تو اس کو منع کرتے ہیں کہ باز نہیں آتا، آپ اس کے کوئی دعا کر دیں، آپ اس کو کوئی دم کر دیں کہ یہ بات مانا کرے، یہ تابعدار بچہ بن جائے۔ آپ بابا جی نے مسکرا کے نا شفقت سے اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا، کہا کہ اماں جی بچہ آپ کا بہت پیارا ہے، آپ آئی ہیں، لیکن آپ اس کو نا بیٹے کو کل لے کے آئیے گا، آج آپ جائیں، کل اس کو دم کریں گے، اس کے لیے دعا کل کریں گے، آپ کل لے کے آئیے گا۔ بڑھیا نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، یہ اللہ لوگ ہیں، ان کی اپنی باتیں ہوتی ہیں، تو کل ہو سکتا ہے کوئی خاص دن ہو تو میں کل لے آؤں گی۔ بڑھیا اگلے دن دوبارہ آئی تو آپ نے بڑی شفقت کے ساتھ پیار سے اس بچے کو پاس بٹھایا اور بڑے پیار سے نرمی سے کہا بیٹا شکر نہ کھایا کرو، صحت کے زیادہ شکر کھانا، زیادہ گڑ کھانا صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ اب بڑھیا تھی بیچاری، سادہ سی، وہ سٹ پٹ آ گئی، پنجابی لہجہ ہمارا پنجاب کے رہنے، بابا انی گل کرنے سے کل کرے ویلا، میرا اتنا پینڈا سکرایا، میں کل بھی تھکی ٹوٹی آئی تو انی گل کل بچے نے بٹھا کے گھر چھوڑ دا، میں نے پینڈا نہ کرنا پڑتا تو آج پھر میں نے ٹرایا۔ بابا جی نے بڑے پیار سے فرمایا، بابا جی کہنے لگے اماں جی کل میں آپ گڑ کھاتا سی، کل میں نے خود شکر کھائی تھی، خود گڑ کھایا تھا، میں بچے کو بٹھا کے کہتا بیٹا گڑ نہ کھایا کرو، میرے منہ سے خوشبو بچے کو آتی کہ بابا جی نے خود کھایا ہوا ہے، مجھے منع کر رہے ہیں، تو بچے پہ اثر نہیں ہوتا۔ جائیں بچے کو لے جائیں، انشاءاللہ بچہ آپ کی بات مانے گا۔ ہم اگر روزانہ کسی کی تربیت کے لیے کوشش کریں، پہلے ہماری اپنی اصلاح ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہمیں بزرگان دین یا اولیاء اللہ یا اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کے طریقے سے بھی بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، خالی جو ان کے درباروں پہ غلط قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں ان کو نہیں دیکھنا، ہم نے ان کی تعلیمات کو بھی تو دیکھے نا، کہ اگر ہم کسی کی تربیت کرنا شروع کرتے ہیں تو اسے کیا ہوگا، ہماری اپنی اصلاح ہونی شروع ہو جائے گی، ہمیں خود اندر سے ہمارا نفس ملامت کرے گا، وہ اندر ایک جو بیٹھا ہے نا وہ ہمیں ٹیز کرے گا، خود تو تم یہ کر رہے ہو، خود تو تم پڑھتے نہیں، اس کو کہہ رہے ہو نماز پڑھو، خود تو تم چھوڑ دیتے ہو، خود تو لاپرواہی کرتے ہو، خود تو ٹائم ویسٹ کر دیتے ہو، خود تو سو کے نہیں اٹھتے، دوسروں کو کہہ رہے ہو نماز پڑھا کرو، دوسروں کو یہ اچھی نصیحت کر رہے ہو، دوسروں کو یہ اچھی نصیحت کر رہے ہو، خود عمل کتنا کرتے ہو، والدین کا ادب کرنے کو کہتے ہو، خود والدین کی بات نہیں مانتے، جتنی بھی باتیں ہیں، تو کیا ہے، اپنا احتساب کرنا ہے۔ آج کی بات جو آپ نے اپنے پلے باندھنی ہے کہ اپنا احتساب کریں روز، کیا کہ میں ان تین ہی باتوں، قولی، بدنی اور مالی باتوں میں سے روز کتنا عمل کرتا ہوں، کہ میں روزانہ قولی باتیں کتنی کرتا ہوں، بدنی باتیں کتنی کرتا ہوں اور مالی باتیں کتنی کرتا ہوں۔ تو روزانہ اس میں سے تھوڑا 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 کرنا شروع کریں، تو اس سے کیا ہوگا، ہماری اپنی شخصیت، ہمارا اپنا کردار اور اخلاق بہتر ہوگا، اور ہمیں یقیناً اس کا یہ دیکھیں وہ اگر عمل کرے گا اور اس سے آگے اس کی نسلوں تک اگر بات پہنچے گی، جب تک لوگ اس اچھی بات پہ عمل کرتے رہیں گے آپ کو اس کا اجر و ثواب
ملتا رہے گا، یقیناً ملتا رہے گا۔ تو قوتیں خاص کر ذہن کہاں صرف ہو رہا ہے، میری جو قوتیں، انرجی، میری توانائیاں، میری سکلز، یہ کہاں پہ میں خرچ کر رہا ہوں، اس کا بھی آپ جائزہ لیں، اس کا بھی احتساب کریں کہ میرے اندر جو اللہ نے مجھے جو انرجی دی ہے، جو قوت دی ہے، جو صحت دی ہے، اس کا میں استعمال صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، اس کا حق ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا۔ اللہ نے ہمیں صحت تندرستی والی زندگی دی ہے نا، تو اس صحت تندرستی کا میں بہتر استعمال کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا۔ اللہ نے مجھے ماشاءاللہ جوان بنایا، مجھے طاقت بخشی، تو میں اس طاقت کا کسی کو کمزور کو دبانے میں استعمال کر رہا ہوں یا کسی کی مدد کرنے میں استعمال کر رہا ہوں۔ اگر اللہ نے مجھے زور بازو عطا کیا ہے، اس سے میں کسی کو سہارا دے رہا ہوں یا کہ کسی کو دبا رہا ہوں، کسی کو گرا رہا ہوں، یہ جائزہ لینا ہے کہ میری قوتیں، میری انرجیاں، میری سکلز، میری صلاحیتیں کہاں پہ خرچ ہو رہی ہیں، میرا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ اللہ نے جو مجھے مال دیا وہ تھوڑا ہے، زیادہ ہے، خرچ کہاں پہ ہو رہا ہے، میرے ماں باپ پہ خرچ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اگر شادی شدہ ہے تو میرے بیوی بچوں پہ خرچ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے جی۔ میرا جو مال ہے، عورت کو، یعنی آپ فیمیلز ہیں تو عورت کو ذمہ داری تو نہیں دی، پابند تو نہیں بنایا کہ وہ اولاد کی کفالت کرے یا وہ، لیکن مال تو آتا ہے نا، زیورات بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، تو مال کے بارے میں تو ہر ایک نے اپنا اپنا حساب دینا کہ اللہ پوچھے گا کہ یہ مال دیا تھا، استعمال کہاں کیا، خرچ کہاں کیا، ٹھیک ہے جی۔ اب خواتین میں ہوتا کیا ہے، گھر میں وہ اتنی رفع حالت میں رہیں گی، ہسبینڈ کے سامنے اتنی رفع حالت میں رہیں گی، اور کہیں پہ جانا ہے تو ایسے بن ٹھن کے سور کے تیار ہو کے آئیں گی، صحیح ہے جی۔ تو اسی سے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک خاتون تو تھی، تو وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ سفر کر رہی تھی، یعنی سفر کے لیے جانے لگی، گاڑی میں بیٹھی تو تیار ہو کے ظاہر سی باتیں بیٹھی تھی، تو کہا آپ تو مجھ پہ توجہ نہیں دیتے، آپ تو کبھی تعریف ہی نہیں کرتے۔ تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا اپنے ایمان سے بتاؤ تم میرے لیے تیار ہوئی ہو کہ جہاں جا رہے ہیں ان کے لیے تیار ہوئی ہو، اگر تو میرے لیے تیار ہوئی ہو تو پھر حق بنتا ہے کہ میں تمہاری تعریف کروں، پھر تو اگر میں تمہاری تعریف نہ کروں تو میں تمہارا مجرم، میں تمہیں توجہ نہیں دے رہا۔ لیکن اگر تمہاری اٹینشن، تمہارا ارادہ، تمہاری نیت ہی ان لوگوں کو دکھانا تھا جس فنکشن میں، جس پارٹی میں جہاں پہ جا رہی ہو، پھر خاوند کے لیے، شوہر کے لیے میرے لیے تیار تو نہیں ہوئی، پھر میرے سے تعریف کی ڈیمانڈ کیوں کر رہی ہو، پھر مجھے یہ مطالبہ کیوں کر رہی ہو کہ آپ مجھ پہ توجہ نہیں دیتے، جب تم خود دوسروں کے لیے شو پیس بننا چاہ رہی ہو اور اپنے گھر کے خاوند سے، ہسبینڈ سے یہ تقاضا کر رہی ہو کہ وہ تم پہ توجہ دے، تو یعنی کہ بہترین خاتون کون ہے جو آتے ہی گلے شکوے نہ کرنا شروع کر دے خاوند سے، بلکہ اس کا پہلے پیار سے خیال رکھے، اس کا ہاتھ منہ دھلائے، اس سے پوچھے اس کو پانی چاہیے، اس کو پانی پلائے، اس کو اگر کھانے کی طلب ہے کھانا دے، اور گھر کے مسائل تو آرام سے بیٹھ کے اس کو تسلی سے پھر بتائے کہ یہ ضرورتیں ہیں اور یہ مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ پوری کرے گا۔ اسی سے میں آپ کو ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک بادشاہ جو ہے وہ اپنے وزراء کے ساتھ گشت کے لیے شہر میں نکلا، اس نے دیکھا ایک جگہ پہ ایک بلڈنگ تعمیر ہو رہی ہے، کسی امیر شخص کی کیا ہے وہ گھر بن رہا ہے یا کوئی بلڈنگ بن رہی ہے، اور اس بلڈنگ میں مزدور جو ہے وہ اینٹیں اور پتھر نیچے سے اوپر پھینک رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے مکان بنتے ہیں تو مزدور نیچے سے اوپر کیچ کرواتا ہے، وہ اینٹ پھینکتا ہے تو وہ 2-3 منزل اوپر تک جاتی ہے، اتنا زور بازو اس میں، اتنا زور بازو، اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی کہ وہ نیچے سے اینٹ پھینکتا ہے اور اوپر جو بیٹھا شخص ہے وہ 2 منزل یا 3 منزل اوپر بیٹھا ہے، اس کے ہاتھوں میں جاتی ہے اور وہ آسانی سے پکڑ کے رکھی جا رہا ہے۔ تو بادشاہ اس کی طاقت کو دیکھ کے بڑا متاثر ہوا، بادشاہ نے کہا پتا کرو اس کی خوراک کیا ہے، کیونکہ پرانے وقتوں میں بادشاہ ان چیزوں میں بڑے حریص ہوتے تھے، آج بھی ہیں، جو طاقتور ہے وہ چاہتا ہے کہ زیادہ دیر تک وہ جوان رہے، وہ زیادہ دیر تک یعنی کہ ایکٹیو رہے، چاہتے ہیں نا، اس کے لیے مختلف قسم کے وہ میڈیٹیشنز بھی کرتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، تو یہ ہمیشہ سے انسان کی فطرت میں رہا ہے۔ تو اس کا پتہ کرو کہ یہ اس کی طاقت کا راز کیا ہے، یہ کھاتا کیا ہے، اس کی خوراک کیا ہے، بندے لگا دیے اس کے پیچھے، انہوں نے آ کے پھر رپورٹ دی کہ بادشاہ عام سا آدمی ہے، روکھی سوکھی روٹی کھاتا ہے جو مزدوری اس کو ملتی ہے،
مزدور بندہ ہے جو مزدوری کر کے وہ جاتا ہے گھر سے، وہی اناج، وہی جو، وہی گیہوں لے کے جاتا ہے اور اسی کو پیس کے اس کی بیوی اس کے لیے روٹی بناتی ہے. تو کہتا پھر اس میں طاقت کا راز کیا ہے؟ باقی لوگ بھی وہی کھاتے ہیں، تو اس میں اتنی طاقت کا راز کیا ہے؟ پھر راز کی بات ہے وہ معلوم کرو. وہ پھر سے بندوں کو لگا دیا، ڈیوٹی لگ گئی. انہوں نے آ کے کچھ دن بعد بادشاہ کو رپورٹ دی کہ بادشاہ سلامت، اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ جب وہ مزدوری کر کے راشن لے کے گھر جاتا ہے تو جاتے ہی اس کی بیوی اس کا بڑے خندہ پیشانی کے ساتھ، بڑی ایک پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ ویلکم کرتی ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں دھلاتی ہے. ہاتھ پاؤں دھلا کے اس کو اچھے سے بٹھاتی ہے اور اس کو پہلے پانی پیش کرتی ہے، اور ابھی وہ پانی پی رہا ہوتا ہے کہ گرما گرم کھانا اس کے لیے تیار کر کے اس کے سامنے رکھ دیتی ہے. اس کے گھر میں اس کو آتے ہی وہ شکایتیں نہیں کرتی روایتی بیویوں کی طرح، اور اس کے ساتھ وہ لڑتی جھگڑتی نہیں ہے. وہ جو مزدوری کر کے لے کے آتا ہے اپنی بیوی کے ہاتھ میں رکھتا ہے اور اس پہ وہ صبر شکر کرتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کر کے سکون کی زندگی گزار رہی ہے. اس کی گھریلو زندگی میں معاملات میں سکون ہے. اس کے گھر میں جو خاتون خانہ ہے وہ اس کا بڑے اچھے سے خیال رکھتی ہے. یہ اس کی طاقت کا راز ہے. بادشاہ نے کہا یہ کوئی لوجک نہیں ہے، تم لوگ معاملہ معلوم نہیں کر سکے اور اب آگے یہاں پہ یہ بہانہ کر رہے ہو، یہ کہانی سنا رہے ہو مجھے، میں تمہیں سزا دوں گا. اگر یہ ثابت نہ ہوا جو بات تم کر رہے ہو، میں تمہیں بڑی کڑی سزا دوں گا. اور کہا ان کو لے جاؤ، ان کو پکڑ کے قید کر دو جب تک فیصلہ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا ان کی بات کو ثابت کرنے کے لیے وزیر سے پوچھا کہ کیا کیا جائے. بادشاہ نے کہا جی بہت سمپل ہے، ہم کچھ خواتین کو اس کی بیوی کے پیچھے لگاتے ہیں اور اس کی بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کروا دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. انہوں نے یہی رپورٹ دی نا کہ بیوی اس کی بڑی پرامن اور سکون کی زندگی اس کو گزارنے دیتی ہے، اور یہ کیونکہ ذہنی طور پہ منتشر نہیں ہے، یہ سوچوں اور فکروں میں مبتلا یکسوئی کے ساتھ کام کرتا ہے، جا کے مزدوری کرتا ہے، یہی اس کی طاقت کا راز ہے. تو اس کو ثابت کرنے کے لیے ہم اس کا آرام سکون تباہ کر دیتے ہیں، ثابت ہو جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. تو وہ جس کنویں سے پانی بھرنے جاتی تھی اس کنویں کے پاس کچھ خواتین کو بھیجا. وہاں پہ انہوں نے کہا کہ وہ فلاں فلاں وہ وہاں ہی رہتا، وہ تو بڑا دل پھینک بڑا عاشق مزاج بندہ ہے، وہ تو فلاں کے پیچھے بھی لٹو ہوا پھر رہا ہے، وہ تو فلاں پہ بھی نظر رکھتا ہے. ہاں ہاں وہ تو میرے پہ بھی فلاں دن نظر رکھ رہا تھا، میں اس کے پاس سے گزری تو وہ تو ایسے دیکھ رہا. یعنی کہ وہاں پہ انہوں نے باتیں کی جان بوجھ کے اس کی بیوی کے پاس. اور شام کو وہ جب گھر آیا تو نہ ہی ویلکم کرنے کے لیے بیوی سامنے ہے، نہ ہی پانی ہے، نہ ہی ہاتھ پاؤں دھلوانے کے لیے کوئی ہے، اور نہ ہی گرما گرم کھانا تیار ہے. وہ بڑا پریشان. ٹھیک ہے جی، خیر جیسے تیسے دن گزرا، ایک دن، دو دن، 4 دن اور چند دن گزرے کہ وہ حالات ابتر سے ابتر. وہ بیوی کے دل میں شک کا بیج جو بو دیا گیا، صحیح ہے، شک کا بیج بو دیا گیا، لڑائی ہو گئی. اب وہ اس کو توجہ نہیں دیتی، اس کا خیال ہی. تو وزیر لے کے گیا بادشاہ کو پھر ایک دن جہاں پہ وہ کام کرتا تھا، تو دیکھا کہ وہ اینٹ پھینک رہا ہے تو وہ آدھے راستے میں گر جاتی ہے. اگر وہ 10 اینٹیں پھینکتا ہے تو 4-5 منزل پہ یعنی کہ اوپر پہنچتی ہیں، باقی آدھی راستے میں رہ جاتی ہیں. بادشاہ نے کہا یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیسے ہوا، یہ کیسے پوسیبل ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ اب یہ ذہنی طور پہ منتشر ہے، سوچوں اور فکروں میں مبتلا ہے، اس کو ٹینشن سے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی بیوی کو ہو گیا ہے، اس کے گھر کا آرام اور سکون کیسے تباہ ہو گیا ہے. اب یہ ذہنی فکروں میں ہے، یہ گھر گرستی کی فکروں میں مبتلا ہے، اپنے کام پہ یکسوئی کے ساتھ توجہ نہیں دے پا رہا. بادشاہ کہتا ہے ابھی بھی میری دل کی تسلی نہیں ہوئی، میرے دل کی تسلی ابھی بھی نہیں ہوئی. تو وہی خواتین کو پھر بھیجا گیا اور وہی اسی کنویں پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں نہ کسی نے بہکا دیا تھا اور ہم کسی کے بہکاوے میں آ گئی. تمہارا خامن تو بہت ہی نیک اور پارسا ہے، اس نے تو کبھی کسی دوسری خاتون کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، ہم تو کسی کے بہکاوے میں آ کے تمہیں ایسا بول دیا ہم نے. تو وہ تو بہت اچھا ہے، بہت نفیس انسان ہے. ٹھیک ہے جی، وہ تو کسی دوسری پرائی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا. تو وہ گھر واپس آیا تو گھر کا سکون ویسے ہی واپس لوٹ آیا. وہ بیوی اسی طرح سے اس کا پھر سے خیال رکھ رہی ہے، تو وہ ویسے ہی اب اپنے کام پہ جاتا ہے اور وہی انرجی، وہی صلاحیت، وہی قوت. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ
کہتے ہیں یعنی کہ جو گھریلو لائف ہے آپ کی گھر کی زندگی ہے وہ صرف مرد بھی اس کو نہیں یعنی کہ چلا سکتا, اور اکیلی عورت کوشش کرے تو بھی بات, ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں, ایک گاڑی کے دونوں پہیے ہیں اور دونوں برابر چلیں گے, ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے, ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے تو زندگی پرامن سکون کے ساتھ راحت کے ساتھ گزرے گی. اسی لیے کہتے ہیں کہ عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ گھر کو جنت بنا لے یا جہنم بنا لے, یہ عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے. لہٰذا یہاں پہ احتساب کی بات میں نے کی آپ لوگوں کے لیے, میں نے خصوصی طور پہ میں نے کہا کہ تھوڑی موٹیویشن کے لیے, جو آپ سب بھی خواتین ہیں تو یہ کچھ باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے, یہ کچھ باتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ تاکہ گھر کی زندگی, گھر کے آرام اور سکون کا راز کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہو. اپنا احتساب روزانہ کرتے رہیے, کوئی دن ایسا نہ چھوڑے کہ جس دن اپنا احتساب نہ, اپنا جائزہ نہ لے کہ میری زبان کا کیا حال ہے, میں اپنی زبان کا استعمال کیسا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, میری قوتیں, انرجی, میری صلاحیتیں, میری سکلز جو اللہ نے مجھے عطا کی ہیں, فراہم کی ہیں, مجھے جو قابلیت بخشی ہے اس کا میں کیسا استعمال کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, اور جو اللہ نے مجھے پیسہ دیا ہے, جو مال دیا ہے, وہ کہاں خرچ ہو رہا ہے, اللہ کے راستے میں کتنا خرچ ہو رہا ہے, خدمت خلق کے لیے اس میں سے کتنا خرچ ہو رہا ہے, میرے اپنے عزیز و قربا رشتہ داروں پر کتنا خرچ ہو رہا ہے. میں باہر تو بڑی سخاوتیں کرتا پھروں کہ لوگ مجھے سخی کہیں, اور میرے اپنے رشتہ دار بھوک سے پریشان ہوں, فاقے کر رہے ہوں, تو ایسی سخاوت اللہ قیامت کے دن منہ پہ دے مارے گا. اللہ کہے گا تمہارا مقصد کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں, لوگوں نے تجھے سخی کہا, مطلب تو جو جزا چاہتا تھا وہ تجھے دنیا میں مل گئی, آج تیرا ہمارے پاس کوئی حصہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اگر نیت ہے کہ بھائی خرچ کر رہے ہیں, مال لٹا رہے ہیں, لگا رہے ہیں کہ لوگ دیکھ کے کہیں گے جی یہ بڑا غنی ہے, بڑا سخی شخص ہے, تو اپنے رشتہ دار, اپنے گھر میں اپنے بہن بھائی وہ بیسک نیڈ جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان سے بھی محروم ہوں, تو اللہ پھر قیامت کے دن کیا فرمائے گا کہ تیرا مقصد تھا لوگ تجھے سخی کہیں, لوگوں نے تجھے سخی کہا, تیری جزا یا جو تیری نیت تھی, تیری اٹینشن تھی وہ پوری ہو گئی دنیا میں رہتے ہوئے, اب تو ہمارے پاس کیا جزا چاہتا ہے, اب تیرے لیے قیامت میں ہمارے پاس کوئی سلا. لہٰذا جب بھی مال خرچ کریں تو اس میں نیت کا خالص ہونا انتہائی ضروری ہے. تو آگے چلتے ہیں, یہ تینوں چیزوں کا پلان بنائیے روزانہ کہ میں ان تینوں چیزوں کو کیسے کرنا ہے, ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے. تو پڑھیے ذرا تصور, احساس اور دعا کے ساتھ, جب بھی نماز میں تشہد پڑھیں تو یہ اپنے ذہن میں یہ وہ احتساب کا وقت بھی ہے, ٹھیک ہے جی, اور تجدید عہد کا وقت بھی ہے کہ میں نے یاد دہانی بھی ہے جس بھی نماز میں کہ میں نے یہ تین کام کرنے ہیں. فجر پڑھی تو ارادہ کر لیں کہ اب میں نے یہ تین کام کرنے ہیں, میں نے اللہ کا ذکر کرنا ہے, اور میں نے بدنی عبادات کرنی ہے, کسی کی مدد کرنی ہے یا کسی کے کام آنا ہے, اور مالی عبادت کی میں نے کسی کی مالی مدد کرنی, کسی کو صدقہ کرنا ہے, کسی کو رشتہ دار ہے اس کو آپ محبت سے ویسے ہدیہ دے دیں, لازمی ہے صدقہ کرنا ہے آپ اس کو ویسے سپورٹ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے جی. اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے, اللہ آپ کو یقیناً اس کا دگنا کر کے عطا کرے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر آپ کسی اور کی مدد کرتے ہیں اس میں کمی واقع نہیں ہوگی. تو اگر صبح سے لے کے ظہر کا وقت آ گیا اور ظہر میں آپ پھر نماز میں بیٹھے ہیں اور تشہد پڑھ رہے ہیں, ایک تو احتساب کیجئے کہ صبح سے اب تک میں نے ان تین کاموں پہ کتنا عمل کر لیا, اور اب جو آدھے دن کے بعد بقیہ وقت ہے اس میں اب میں نے کیسے کیسے ان پہ عمل کرنا ہے. اور ظہر سے عصر کا وقت آ جائے, اب دن ڈھلنے کے قریب ہو گیا, تو جائزہ لیں کہ دن ڈھلنے کے قریب ہے تو میں نے ان تین جو عبادات ہیں ان میں سے کتنا حصہ حاصل کر لیا, کتنا سمیٹ لیا, کتنا اکٹھا کر لیا. اور عصر کے بعد جب غروب آفتاب ہو جائے کہ اب دن ڈل گیا, دن ختم ہو گیا, تو سارے دن کا احتساب کر لیجئے نماز کے دوران یا نماز کے بعد آخر میں, دوران تو نہ کریں, نماز کے بعد یعنی تشہد بڑا یہ یاد دہانی ہوئی, اور نماز کے بعد جیسے ہی بیٹھے ہیں چند لمحوں کے لیے, ایک چند لمحوں میں, سیکنڈز میں ذہن میں آ جاتا ہے کہ میں نے آج کیا کر لیا ہے اور کیا رہ گیا ہے. اور ابھی رات شروع ہو رہی ہے, عشاء تک وقت باقی ہے, ٹھیک ہے جی. پلان بنائیے کہ ابھی بھی وقت ہے, میں اپنے کام کاج سے, اپنی مصروفیت سے
وہ فارغ ہو چکا ہوں، اپنی جاب سے واپس آ چکا ہوں، اب میں اس میں سے عمل کر سکتا ہوں یہاں. اور جب عشاء پڑھ لیں تو پھر کہ دن ڈل گیا، رات چھا گئی، تو اب اللہ مجھے موقع دے دے کہ میں اب رات کے اندھیرے میں جا کے، تاکہ مجھے کوئی دیکھے نہ، ریاکاری نہ ہو جائے، ٹھیک ہے جی، تو میں یا رات کے اندھیرے میں اللہ سے لو لگائیں، اللہ کا ذکر کریں، نوافل پڑھ لیں، مالی کسی کی مدد کرنی ہے، کسی غریب دیکھیں پاس کوئی غریب ہے، ہو سکتا ہے آپ کے آس پڑوس میں کوئی ایسا ہو جس کے گھر اس دن کھانا ہی نہ پکاؤ، کھانا ہی نہ بناؤ، تو چپکے سے کسی کی مدد کر دیجیے. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ باتیں ہیں جو کہ ایک مسلمان کے اخلاق اور کردار کی بنیاد ہے، جن کو ہم چھوڑ چکے ہیں. ہم ان کو کیوں ہم رٹے رٹائے الفاظ پڑھتے ہیں، نماز کو سمجھ کے پڑھتے نہیں، اور پھر یہ گلا کرتے ہیں کہ ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع نہیں رہا. نمازوں میں خشوع اور خضوع کیسے رہے؟ جب تک کہ ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے کہ یہ جو حاضری اللہ ہماری لگوا رہا ہے وہ ہے کریکٹر، وہ باقی بات نہیں کرتا، ہیرو ہے، لیجنڈ ہے. شعیب اختر، اس کا میں ایک انٹرویو سن رہا تھا، اس نے کہا نمازیں تو نیک بندوں کی ہوتی ہیں، ہماری تو پیشیاں ہوتی ہیں، گناہ گاروں کی کیا ہوتی ہیں؟ واقعی اس نے بات بڑی اچھی کی، بڑی کھری اور سچی بات کی، میرے بڑی دل کو لگی. وہ کہتا ہے ہماری پیشیاں ہوتی ہیں، عدالت میں پیشی پہ جاتے ہیں نا، اللہ ہمیں پیشی پہ بلواتا ہے کہ آ جاؤ بھائی حساب دو، ہماری تو پیشیاں ہوتی ہیں، ہماری ہم جیسے گناہ گاروں کی پیشیاں ہوتی ہیں. نمازیں تو نیک بندے پڑھتے ہیں اللہ کے، جو صالح لوگ ہیں، ہماری پیشیاں ہوتی ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات سبھی قولی عبادتیں، سبھی بدنی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں.